انصار کے دو قبیلے تھے مدینہ کے اندر، ایک اوس تھا اور ایک خزرج تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل اور ان کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کے اندر بہت لڑائیاں ہوئی، بہت جھگڑے ہوئے۔ 63 سال تک جنگ ہوئی، 93 سال تک جنگ ہوئی، 120 سال تک ان کے اندر جو ہے تو جنگ ہوئی۔ اتنی ایک طویل جنگیں جو ہے تو یہ ہوتے رہے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے تو ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیا، اس کے بعد ان کے اندر ایسا مواخات والا رشتہ قائم ہو گیا، ایک ایسی بھائی چارے والی کیفیت ان کے اندر قائم ہو گئی کہ یہ آپس میں جو بیٹھنے سے کتراتے تھے، آپس میں بیٹھتے نہیں تھے، وہ آپس میں بیٹھ کر لمبی لمبی نشستیں آپس میں کرنے لگے۔ اس سے قبل یہ یہود کو، چونکہ یہود تعلیمی یافتہ تھے اور ان کے پاس جو ہے تو علم تھا، تو یہ ان کو بڑا سمجھتے تھے اور ان کو بڑی وقت دیتے تھے اور ان کو جو ہے تو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب وہ گزرتے یہ ان کو سلوٹ کرتے تھے، جھکتے تھے ان کے سامنے کہ یہ بڑے جو ہے تو لوگ ہیں، تعلیمی یافتہ لوگ ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ جو آپس میں ان کی دشمنیاں تھیں یہ تو ایک ہو گئے ہیں، تو ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم وہ گزرے اور اس پر سلام، آدمی کو سلام میں پہل کرنی ہو تو اس کو سلام یوں کہا جائے گا، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے، یوں اس پر سلامتی کی جائے گی۔ اگر وہ جو ہے تو سلام میں پہل کرے اس کو جواب بھی اسی طرح دیا جائے گا۔ تو یہ باتیں ان کو بہت ہی جو ہے تو عجیب لگی، یار یہ کیا ہے کہ بھئی یہ تو ہمیں بالکل کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں دیتے، کسی قسم کی ہمیں کوئی جو ہے تو وقت نہیں دیتے۔ یہ باتیں ان کو ناپسند اور ناگوار گزری۔ تو شماس بن قیس ایک یہودی ایک شخص ہے، اس نے دیکھا کہ بھئی یہ سارے بیٹھے ہوئے اور آپس میں گپ شپ لگا رہے دونوں قبیلے والے، تو اس نے کیا کیا کہ ایک اور یہودی کے پاس گیا اور اس کو کچھ اشعار بتایا کہ بھئی یہ اشعار آپ نے کہنے۔ تو یہ اشعار جب آپس میں کہے گئے تو وہ جو زمانہ جاہلیت کی جو باتیں تھیں وہ دونوں کو یاد آ گئی۔ دونوں نے جو چادریں تھیں ان کے بٹ بنائے، جس کو ہم بولتے ہیں تروٹ، بٹ بنائے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ لڑ پڑے آپس میں اور طے کیا کہ بھئی فلاں دن میں فلاں مقام پر ہمارا آپس میں مقابلہ ہوگا، فلاں جگہ پر ہم لڑیں گے۔ تو اس پر جو ہے تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما دی، فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید، اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون، ان باتوں پر جو تم کرتے ہو۔ یہ جو تم نے ان دونوں کے درمیان جو پھوٹ ڈالی ہے، جو تم نے ان دونوں کے درمیان لڑائی کروائی ہے، اس کو اللہ رب العزت جانتا ہے تمہارے اس فعل کو، اور اللہ رب العزت اس پر گواہ ہے۔ پھر فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، جو ایمان لے آئے ہیں ان کو اللہ کی راستے سے تم کیوں روکتے ہو، دین اسلام پر چلنے سے کیوں روکتے ہو؟ ان کو زمانہ جاہلیت کی باتیں یاد کرا دی اور ان کو آپس میں لڑوا دیا۔ اسلام نے جو ان کو تعلیم دی تھی اس تعلیم کے خلاف منافی کام تم نے ان پر کروایا۔ تبغونہا عوجا، تم جو ہے تو کجی کو چاہتے ہو، ٹیڑے پن کو چاہتے ہو، وانتم شہداء، اور تم خود خوب اس بات کو جانتے ہو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ٹیڑا پن ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانو یہ بعض جو اہل کتاب میں سے ان کا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ ایمان کے بعد تمہیں کفر میں لوٹا دے۔
ایمان کے بعد یہ تمہیں جو ہے دوبارہ کفر میں لوٹا دیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ مسلمان جو ہے تو اسلام کی بات مانے، کفار کو نہ مانے۔